فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سید الاولین والآخرین. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 183 183. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، بعین ہی اسی طرح جیسے تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. حضرات محترم، آج کی اس نشست میں دو موضوعات اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک زکوٰۃ کے حوالہ سے اور دوسرا رمضان المبارک کے ضمن میں چند معروضات. رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ یہ آپ حضرات جانتے ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، عطائیں بھی ہیں، بخششیں بھی ہیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی ہیں. تو ہم اس کو اگر سادے لفظوں میں کہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے فل پیکج اس مہینے کو بنایا ہے کہ آپ اپنے رزق کی برکت بھی حاصل کریں، اپنی عمر کی برکت بھی حاصل کریں، اپنے معاملات کی برکت بھی حاصل کریں، اپنے گناہوں کو بھی معاف کروائیں اور جنت کا حقدار بھی آپ لوگ بن جائیں. تو یہ پورا ایک پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کے بنانے میں مین جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں. ایک انسان کی باڈی ہے، جسم ہے، اور ایک انسان کا روح ہے. اب ان دونوں کی پرورش کے لیے، ان دونوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو غذائیں بھی انسان کو عطا فرمائی کہ جسم کا تعلق چونکہ مٹی سے ہے تو اس جسم کی غذا جو ہے اس کا انتظام مٹی سے کیا. اس کے کھانے پینے کا، اس کی بود و بائش کا، اس کے مکان کا، اس کی رہائش کا، اس کے لیے ہر چیز جو اس کے جسم کو ضرورت ہے، لباس سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء تک، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے زمین سے اسے عطا فرمائی. کیونکہ یہ بنا مٹی سے ہے تو لہٰذا اس نے پرورش بھی مٹی سے بنی ہوئی چیزوں سے حاصل کرنی ہے. اور جب وقت ختم ہوگا تو جس سے یہ بنا تھا اس سے مل جائے گا جا کے. جو لوگ فوت ہوئے ہیں 100 سال 10 سال 20 سال اگر گزر گئے ہیں، آپ جا کے دیکھیں تو وہ مٹی سے اپنے اصل میں مکس اپ ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں. اب دوسری جو مین چیز تھی وہ انسان میں اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي
کہہ کے ارشاد فرمایا کہ اس انسان میں نے اپنی طرف سے روح ڈالی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ روح کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ روح ہے کیا؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الروح، محبوب یہ لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے یہ روح اللہ کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا ہے، لہٰذا تم روح کی ماہیت، روح کی کیفیت، روح کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اب یہ جو روح ہے، اب غور فرمائیں اس کا رزق جو ہے نا، اس کی غذا وہ روحانی طور پر ملتی ہے۔ جسم نظر آنے والا ہے تو ہمیں محسوس غذا چاہیے، روٹی چاہیے، سالن چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں جن کو ہم محسوس مس کر سکتے ہیں۔ اور روح چونکہ اللہ کا امر ہے اور اس کو انسان میں ڈالا گیا ہے، اب اس کی زندگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے روحانی غذا پر، اور یہ روح جب اپنا وقت مقررہ پورا کر لیتی ہے تو یہ بھی اپنی اصل کو جاتی ہے، وہ آسمان ہے، وہ اوپر جاتی ہے۔ تو اب اگر روح کو غذا نہ ملے، جسم جو ہے توانا ہو جائے، تو انسان نے اپنے جسم کا خیال تو رکھا لیکن اپنی روح کو مردہ کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم دونوں کے لیے باعث خیر بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، تم روزے رکھو تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو کرم ہونا ہے وہ تو ہوگا، ثواب تو ملے گا، لیکن تمہاری صحت بھی کیا ہوگی؟ بہتر ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب آپ ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں اور کم کھاتے ہیں تو طبی طور پر آپ کی صحت بہتر رہتی ہے، بحال رہتی ہے، اور اگر زیادہ کھائیں گے تو وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر پھکیاں کوئی لے رہا ہوتا ہے، کوئی ہاضمے کی گولیاں لے رہا ہوتا ہے، کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی تھی کہ دیکھیں اللہ کی شان، غریب بھی بھاگتا ہے، امیر بھی بھاگتا ہے، فرق اتنا ہے کہ غریب کھانے کے لیے بھاگتا ہے اور امیر کھا کے بھاگتا ہے، جس کو آپ واک کہہ لیں یا ایکسرسائز کہہ لیں، بھاگتے دونوں ہیں، ٹک کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو میرا رب بیلنس کر دیتا ہے امیر کو بھی اور غریب کو بھی۔ آپ نے کھانا اس ٹائم ہے جب کوئی نہ دیکھے، اور پھر افطار بھی اسی ٹائم میں کرنا ہے جب رات کا اندھیرا چھا جائے، بیلنس کر دیا۔ اور اس دوران تمہارے درمیان وقت کا بادشاہ بھی آئے تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی، بھائی بادشاہ ہے تو ہے، میرے رب کا حکم ہے، سب آج اب برابر رہیں گے۔ تو مساوات اور رواداری اور اخوت کا درس ہے۔ اور پھر ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے حدیث قدسی، اور آپ حضرات جانتے ہیں حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر ایک نیکی کا جو ہے نا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، ملتا ہے جتنا وہ عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اجر فرشتوں کے پاس لکھواتا ہے کہ میرے اس بندے کو اتنی نیکیاں عطا کر دی جائے، کیونکہ اس کا خشوع اتنا ہے، خضوع اتنا ہے، یہ بڑا یعنی کہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے نا اس کا اجر رب فرشتوں کے پاس نہیں لکھواتا، اپنے پاس رکھتا ہے۔ فرمایا ہر عمل بنی آدم کے لیے، لیکن جو صوم ہے نا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ یعنی روزے کا کتنا اجر کس کو ملا یہ رب فرشتوں کو بھی نہیں بتاتا، اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کا خدشہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو دکھلاوے کا خدشہ ہو سکتا ہے، حج کرتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے، عمرے پہ جاتے ہیں تو بھی یعنی کہ چانس ہے کہ انسان دکھلاوے اور ریاکاری میں آ جائے۔ جس طرح حج پہ جانے سے ایک مہینہ پہلے فیس بک پہ اشتہار لگنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں صاحب فلاں تاریخ کو حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ جو ہے خانہ کعبہ
کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفیاں جو ہے وہ فیس بک پہ شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بڑا کمال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ غور فرمائیں تو معلوم یہ ہوا کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کہ انسان ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، دکھلاوا آ جائے. لیکن روزہ ایسا ہے کہ جس میں 3 باتیں بڑی عام ہیں. ایک اخلاص، ایک ایمان بالغیب، اور ایک امانت. اور یہ تینوں میرے رب کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہیں. اخلاص جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ باقی عبادات میں انسان کے دل میں ریاکاری، دکھلاوا شیطان دشمن ہے، وہ ڈال دیتا ہے. ممکن ہے انسان دکھلاوے کا شکار ہو جائے، لیکن روزہ جو ہے نا اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اخلاص ہے. دوسرا ایمان بالغیب. اب قرآن کا مطالعہ فرمائیں دوسری سورت سورۃ البقرہ، اس کا آغاز جو ہوتا ہے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ کون ہیں کامیاب لوگ، ایمان والے متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن انہیں یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. تو روزے میں ایمان بالغیب جو ہے اس کا مزید اظہار ہو جاتا ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بظاہر نہ کوئی رشتہ دار دیکھ رہا ہے، نہ دوست دیکھ رہا ہے، نہ بچہ دیکھ رہا ہے، نہ بوڑھا نہ جوان، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے. مشروب بھی سامنے ہے، فروٹ بھی سامنے ہے، کھانا بھی سامنے ہے، لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایمان بالغیب ہے. تو جب 1 مہینے کی یہ پریکٹس مسلمان کرتا ہے تو اگلے 11 مہینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب نے مجھے کرنے کا کہا ہے، اور وہ نہیں کرنا جس کے کرنے سے میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے. تو ایمان بالغیب. اور تیسری امانت. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو 2 چیزوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، ایک اخلاص کی اور دوسرا امانت کی. ہم علم میں بھی خیانت کرتے ہیں، ہم مشورے میں بھی خیانت کرتے ہیں، ہم پیسے میں بھی خیانت کرتے ہیں، ہم جو کوئی بھی کام ہو عمومی طور پر ہم سے کیا ہو جاتی ہے؟ خیانت. لیکن جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو روزہ اللہ کی امانت ہے. اب کوئی دیکھے یا کوئی نہ دیکھے، دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے. تو اب آپ غور فرمائیں، رمضان المبارک میں ہم حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک. کیوں کہ اللہ نے فرمایا. عام روٹین میں ہم وہ چیزیں کھا سکتے ہیں. اب غور فرمائیں کہ وہ چیزیں جنہیں میرے رب نے یکسر حرام اور منع فرمایا ہے، ہماری کیسے جرت ہوتی ہے کہ وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک میں ہمیں خاص طور پر اپنا محاسبہ کرنا ہے. یاد رکھیں جس کے دل میں محاسبہ کرنے کی عادت پڑ گئی نا، اسے کسی مفتی کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا احتساب کرتا جائے گا اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتا چلا جائے گا. عموماً رمضان المبارک میں ایک غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم افطار اور سحر میں احتیاط نہیں کرتے. عموماً جو ہے پرانے دور میں جب ہم چھوٹے تھے ریڈیو پہ اذان ہوتی تھی اس وقت سحری کے لیے، تو کہا جاتا تھا کہ جی جب تک اذان ختم نہ ہو جائے نا اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں. تو یاد رکھیں اذان اسی وقت شروع ہوتی ہے جب سحری ختم ہو چکی ہو، کیونکہ یہ اذان فجر ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی اور اذان نہیں ہوتی. اور اگر وقت فجر شروع نہیں ہوا تو اذان نہیں ہوئی، پھر اذان دوبارہ دے. اور اگر فجر کا وقت شروع ہو کے اذان دی ہے، اگر کسی نے کھایا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ روزے کی قضا کرے. اسی طرح افطار کے حوالے سے بھی ہم سے بے احتیاطی ہوتی ہے. اس دفعہ جو ہے ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا محکمہ امور دینیہ ہے انہوں نے پورے تمام مسالک کے تقریباً علماء کو شامل کر کے نقشہ سحر و افطار جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، وہ انہوں نے بھی چھپوایا ہے، اور اسی کو جو ہے ہم نے کاپی کر کے جو ہے ہم نے اپنی طرف سے بھی اس نقشے کو جو ہے بے عین ہی جو ہے وہ چھپوایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے. ہارڈ کاپی بھی موجود ہے اور ہم کوشش کریں گے واٹس ایپ پہ بھی اس نقشے کو شیئر کر دیں، کیونکہ افطار کا اور سحری کا تعلق دوستو یہ اذان سے نہیں ہے، یہ وقت سے ہے. یہ یاد رکھنا، ہمیں اذان کی انتظار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وقت کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ اپنی گھڑیوں کو جو ہے وہ سیٹ رکھنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا سپیکر خراب،
آپ اذان کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر وقت کا آپ کو پتہ ہے تو وقت ہو گیا، اذان ہو یا نہ ہو، آپ سحر بھی ختم کر سکتے ہیں اور افطار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں پر جو ہے وہ دھیان دیا جائے۔ اور دوسری اہم بات، کیونکہ ہمارے دوست احباب عموماً رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مسائل آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ 40واں حصہ کیا کرنا ہے، زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے، اسے 2.5% آپ کہہ لیں 2.5 جو ہے یہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ مال تجارت پر بھی ہے، یہ نقد پر بھی ہے، یہ سونے پر بھی ہے، یہ چاندی پر بھی ہے، لہٰذا ہمیں زکوٰۃ وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ اب عموماً جو مین چیز آتی ہے، یہ شاید میرے ذہن میں بھی نہ آتا، دوست مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب میرے اوپر 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا 1 کروڑ قرض ہے، اور حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ وہ دے گا جس پر قرض نہ ہو، تو میرے اوپر تو اتنا قرض ہے تو مجھ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو میں نے ان سے تو عرض کر دیا تھا، وہی بات آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کا مال تجارت کتنا ہے؟ تو کہنے لگے 3-4 کروڑ تک تو الحمدللہ ہے، لیکن 1 کروڑ قرض بھی تو ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ پھر 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ 4 کروڑ کی پراپرٹی سے 1 کروڑ کی پراپرٹی سیل کرو اور اپنا قرض اتار دو، یعنی ادھر اپنے پاس اتنی پراپرٹی ہے، قرض آپ نہیں دے رہے، کیا آپ اللہ کے مجرم نہیں ہیں؟ زکوٰۃ اس بندے پر نہیں جس کے پاس ضرورت اصلیہ موجود نہ ہو، اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ اس کے پاس نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا کسی بندے نے قرض لیا ہے اپنی اصلی ضرورت پوری کرنے کے لیے، مثال کے طور پر مکان یا حاجت اصلیہ میں سے، ایک بندے کے پاس اور پیسے نہیں تھے، اس نے مکان بنانے کے لیے 50 لاکھ یا 60 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ ڈیفینیٹلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی انکم باقی اتنی ہے کہ جو قرض کی قسط چلی جاتی ہے یا اپنے گھر کا نظام چل رہا ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایک بندے نے کروڑوں قرض لیا ہوا ہے لیکن اربوں کی پراپرٹی بھی اس کے پاس ہے، تو کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ یہ کہے کہ چونکہ مجھ پہ قرض ہے اس لیے میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا؟ تو بھائی آپ سب سے پہلے قرض ادا کریں، یاد رکھیں اللہ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور بندوں کا حق معاف نہیں فرماتا، اور بندوں میں سے جو قرض ہے وہ کسی صورت معاف نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایسے دوست جنہوں نے قرض بھی لیا ہوا ہے لیکن ان کی جائیداد جو ہے، ان کی فیکٹری جو ہے، ان کی مل ہے، ان کی شاپ وغیرہ ہے، اس میں جو سامان ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قرض کو بہانہ بنا کے آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ پریشان نہ ہو، وہ ان کی مثال ایک دانے کی ہے، انبتت منہ 7 سنابل، وہ دانہ زمین میں آپ اس دانے کو بو دیں نا، اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر ہر خوشے پہ اللہ 100 دانے لگاتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ اس کے لیے جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ یعنی جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانہ خرچ کریں 700 دانے رب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے 1000 خرچ کریں، کم از کم 700,000 رب عطا فرماتا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ روپے اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو 2.5 لاکھ، اللہ کے بندو اس 2.5 لاکھ کے بارے میں اگر کیلکولیٹ کریں نا، 700 گنا اضافہ جو رب تمہیں عطا فرمائے گا، پھر تو آپ کہو گے کہ نہیں 2.5 رب نے کہا ہے ہم 5% کے حساب سے ادا کریں گے تاکہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے زیادہ برکتیں حاصل کریں۔ تو اس لیے اس چیز پر بھی غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم جو ہے افطار کا اہتمام کریں گے، ہر سال ہوتا ہے، آپ حضرات ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، ہمیں امید ہے اس سال بھی آپ تعاون فرمائیں گے۔ یہاں الحمدللہ کافی تعداد میں احباب ہوتے ہیں جو روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے زکوٰۃ کے مصارف سب سے پہلے یاد رکھنا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ اس کو دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا بھی ضروری ہے، مالک بنانا بھی۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ زکوٰۃ ہمارے پاس پیسے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک فقیر کو مالک بنا کے پھر اس سے موڑ کے لے لیں پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں، تو میں نے کہا اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ فقیر کو جب تک مالک آپ نے بنایا نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی،
اور جب مالک بنا دیا تو آپ لے نہیں سکتے۔ اس طرح کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں زکوٰۃ دیں اگر کوئی مستحق ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا محلہ پڑوسی ان میں سے کوئی ہے تو انہیں زکوٰۃ دیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کا شہر آتا ہے وہاں زکوٰۃ دیں، اور چوتھے نمبر پر آپ کا ملک آتا ہے وہاں زکوٰۃ دیں۔ تو اس لیے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیر پر صدقہ کرو گے نا تو 1 گنا اجر ملے گا، اور اگر رشتہ دار مستحق ہے اس پر کیا نا تو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، ہمارے 2-3 دن پہلے یہ جو ہے وہ ڈی سی سے بھی میٹنگ تھی، یہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں اور رمضان میں تو جینا دوبار کر دیتے ہیں، علماء کا بھی یہ فتویٰ ہے اور شرعی بھی یہ حکم ہے، مسجد میں کسی بھی مانگنے والے کو پیسے دینا گناہ ہے۔ مسجد کے اندر مانگنے والے کو بھیک دینا یہ گناہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، زکوٰۃ خصوصاً صدقے کا میں نہیں کہتا آپ جس کو چاہے دیں، وہ حقدار ہے تو بھی دیں، حقدار نہیں ہے تو بھی دیں، لیکن زکوٰۃ اگر آپ نے پروفیشنل لوگوں کو دی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عموماً گاڑیوں پہ جو ہے یہ، اور پھر یہ پورے گینگز ہیں، یہ بھی ایک مافیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے غریب مستحق لوگ مانگ رہے، نہیں، ان کے پیچھے ایجنٹ موجود ہیں جنہوں نے بھیجا ہوا اپنا کمیشن لے رہے ہیں۔ تو ان کی جتنی حوصلہ شکنی کریں گے اتنا فائدہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ بندہ ہے تو آپ مہربانی فرما کر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نکالیں، اس کے گھر چلے جائیں، اس کو فل پیکج دے کے آئیں، اس کی ضرورت پوری کریں اپنی زکوٰۃ کے فنڈ سے، لیکن اس طرح کر کے جو ہے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اور خصوصاً مسجد کے راؤنڈ اباؤٹ میں، ارد گرد میں، کوئی بھی مسجدوں میں عرض کروں گا کہ آپ بھیک دینے سے احتیاط کریں۔ یہ مساجد ہیں، ان کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہاں بھیک نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ اس طرح کی جگہ نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کی، تبلیغ کی اور اللہ کا گھر ہے، اس کو اس کی شان کے مطابق رکھا جائے۔ اور باقی جو ہے آپ حضرات جو ہے اس کے بعد مدارس کو ترجیح